بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 6164۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، افسوس، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ آپ نے کہا، پھر ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ نے کہا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا، اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا۔ اس کے بعد کھجور کا ایک ٹوکرا آیا تو آپ نے فرمایا، اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور کو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سارے مدینہ کے دونوں تنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ آپ اس پر اتنا ہنس دیے کہ آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر کہا، جاؤ تم ہی لے لو۔ حدیث نمبر 6165۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہجرت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ اس کی نیت ہجرت کی تھی۔ آپ نے کہا، تجھ پر افسوس، ہجرت کو تو نے کیا سمجھا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، بستیوں کے پیچھے عمل کرتے رہو۔ یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے، پھر 7 سمندر پار عمل کرتے رہو، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ من وراء البحار کا مطلب ہے بستیوں کے پیچھے۔ سمندر ترجمہ یہاں نہیں کریں گے۔ اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 6166۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ویلکم یا ویحکم، شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شیخ واقد بن محمد کو تھا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور نضر نے شعبہ سے بیان کیا ویحکم، اور عمر بن محمد نے اپنے والد سے ویلکم یا ویحکم کے لفظ نقل کیے ہیں، لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 6167۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، افسوس، ویلک، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ کہا، ہاں۔ ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر مغیرہ کے غلام وہاں سے گزرے، وہ میرے ہم عمر تھے۔ حضرت نے فرمایا، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی تم سب لوگ دنیا سے گزر جاؤ گے، موت بھی ایک قیامت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، من مات فقد قامت قیامت، باقی رہا قیامت کبریٰ، یعنی آسمان زمین کا پھٹنا،
اس کے وقت کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ ان جملہ مذکورہ روایات میں لفظ ویلک یا ویحک کا استعمال ہوا ہے، اسی لیے ان کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ باب سے یہی وجہ مطابقت ہے۔ باب علامت الحب فی اللہ، اللہ عز و جل کی محبت کس کو کہتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حدیث نمبر 6168 متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے یہ محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6169 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے؟ آپ نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 6170 ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے۔ آپ نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے، دین کے لیے، رسول کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 6171 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم سے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقے نہیں کیے ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ متفق علیہ۔ باب قول الرجل للرجل اخسا، کسی آدمی کا کسی کو یوں کہنا، چل دور ہو۔ حدیث نمبر 6172 ابو رجا کہتے ہیں، انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ نبی اکرم نے ابن سیاد سے کہا، میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ بولا، الدخ۔ آپ نے فرمایا، چل دور ہو۔ حدیث نمبر 6173 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے، بہت سے دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعہ کے پاس کھیل رہا ہے۔ ان دنوں ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا، پھر کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، اس نے حضرت کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، یعنی عربوں کے۔ پھر ابن سیاد نے کہا، کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم نے اس پر اسے دفع کر دیا اور کہا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر ابن سیاد سے آپ نے پوچھا، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا
دونوں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے معاملہ کو مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے۔ اس نے کہا وہ دکھ ہے۔ آپ نے فرمایا دور ہو، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ وہی ہے، یعنی اگر یہ وہی دجال ہے تو اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا، کوئی کسی کو قدرت نہیں ملے گی، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں۔ حدیث نمبر 6174، ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ اس کے کھجور کے باغ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا۔ جب آپ باغ میں پہنچے تو آپ نے کھجور کی ٹہنیوں میں چھپنا شروع کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بہانے ابن سیاد کی کوئی بات سن لے۔ ابن سیاد ایک مخملی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا، گن پھن کر رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اکرم کو کھجور کے تنوں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتا دیا اور کہا اے صاف، محمد آ رہے ہیں۔ صاف اسی کا نام تھا۔ چنانچہ وہ متنبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں اسے متنبہ نہ کرتی تو بات صاف ہو جاتی۔ حدیث نمبر 6175، عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا نہ ہو۔ نوح نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں اس کی تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ باب قول الرجل مرحبا، آدمی کا کہنا مرحبا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا مرحبا میری بیٹی، اور ام ہانی نے کہا میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ سلام کی جگہ پہ مرحبا کہنا تو یہ جائز ہے۔ ابن عباس نے بیان کیا، حدیث نمبر 6178، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب قبیلے عبد القیس کا وفد نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کو جو آئے اور وہ ذلیل نہ ہوئے اور شرمندہ نہیں ہوئے، خوشی سے مسلمان ہو گئے، ورنہ مارے جاتے یا پکڑے جاتے، قید کیے جاتے تو شرمندہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم قبیلے ربی کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلے مضر کے کافر لوگ حائل ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں جن میں لوٹ گھسوٹ نہیں ہوتی۔ آپ کچھ ایسی جچی تلی بات بتا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو لوگ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت جا کر کے دیں اور دین کی باتیں بتائیں۔
آپ نے فرمایا چار باتیں ہیں نماز جنت میں جانے کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ اور غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرو یعنی دیا کرو، اور دبا، حنتم، نقیر اور مزفت میں نہ پیو یعنی اس میں نبیذ نہ بناؤ اور کوئی شربت نہ پیو، لیکن اگر اس میں پی لیا اور نشہ نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، اور اگر نشہ ہے تو حرام ہے۔ ہر دو حدیث میں لفظ مرحبا بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہے۔ دبا کدو کی تنبی، حنتم سبز لاکھی مرتبان، نقیر لکڑی کے کریدے ہوئے برتن، مزفت رال لگے ہوئے برتنوں کو کہا جاتا ہے۔ کئی جگہ پیچھے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ یہ برتن عموماً شراب رکھنے کے لیے مستعمل ہوتے تھے جن میں نشہ اور بڑھ جاتا تھا، اس لیے شراب کی حرمت کے ساتھ ان برتنوں سے بھی روک دیا گیا۔ ایسے حالات آج بھی ہوں تو یہ برتن کام میں لانا منع ہے، ورنہ نہیں۔ باب ما یدعی الناس بآبائہم، لوگوں کو ان کے باپ کا نام لے کر قیامت کے دن بلایا جانا۔ حدیث نمبر 6177، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کی نشانی ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6178، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ باب لا یقل خبثت نفسی، آدمی یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا۔ حدیث نمبر 6189، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے، خبثت کے معنی پلید ہونے کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 6180، ابو امامہ بن سہل روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا، بلکہ ایسے کہے میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا۔ یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے والد سے، ابو امامہ بن سہل، تو ان کا نام سہل بن حنیف بن واہب انصاری ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی دینا برا ہے، منع ہے، کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے وہ زمانے کا مالک یعنی اللہ، وہ اللہ پاک ہی کرتا ہے، تو زمانہ کو برا کہنا گویا اللہ ہی کو برا کہنا ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے جھٹ بول دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے۔ ایسا کہنے سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، یہ لفظ زبان پر نہ آئے۔ حدیث نمبر 6181، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں زمانے کا مصرف ہوں، مصرف الدہری، زمانے کو پھیرنے والا،
الٹنے پلٹنے والا میں ہی ہوں۔ حدیث نمبر 6182، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، انگور عنب کو کرم نہ کہو، اور یہ نہ کہو کہ ہائے زمانہ کی نامرادی، کیونکہ زمانہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ یعنی انگور کو عربی میں عنب کہتے ہیں، تو اس کو کرم نہ کہو۔ عرب لوگ اسے کرم اس لیے کہتے کہ ان کے خیال میں شراب نوشی سے سخاوت اور بزرگی پیدا ہوتی تھی، اسی لیے یہ لفظ اس طور پر استعمال کرنا منع قرار پایا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الکرم قلب المومن، رسول اکرم کا یہ فرمانا کرم تو مومن کا دل ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن مفلس ہوگا، اور آپ نے فرمایا حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، یا فرمایا اللہ کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے اور سب کی حکومتیں فنا ہو جانے والی ہیں، آخر میں اسی کی حکومت باقی رہے گی۔ باوجود اس کے پھر اللہ پاک نے اپنے کلام میں یوں فرمایا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے لوٹ گھسوٹ کر خراب کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 6183، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، کرم تو مومن کا دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل کے سوا اور کسی چیز کو انگور وغیرہ کو کرم نہ کہنا چاہیے، یعنی انگور کو انگور کہیں گے، کرم نہیں کہیں گے۔ ان حدیثوں کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ انما کا کلمہ عربی میں حصر کے لیے آتا ہے، تو جب یہ فرمایا کہ انما الکرم قلب المومن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب مومن کے سوا اور کسی چیز کو کرم کہنا درست نہیں ہے۔ باب قول الرجل فداک ابی و امی، کسی شخص کا کہنا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اس موضوع پر حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6184، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا، سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ میں نے آپ سے سنا کہہ رہے تھے، تیر مار اے سعد، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے کہا تھا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی کہا۔ یہ حضرت سعد کی انتہائی خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ مدینہ منورہ میں بطور یادگار ایک تیر ایسا ہی ایک گھرانہ میں محفوظ رکھا ہے جس سے میں نے خود دیکھا ہے، یعنی مولانا داؤد راز صاحب کہتے ہیں کہ جسے میں نے خود دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ تیر تھا جو حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے یہ لفظ فرمائے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ اس تیر کے خول پر یہ حدیث مذکور کندہ ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ باب قول الرجل جعلنی اللہ فداک، آدمی کا کہنا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم نے آپ پر اپنے باپوں اور ماؤں کو قربان کیا، ہم آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6185، انس بن مالک روایت کرتے ہیں
کہ یہ اور ابو طلحہ نبی اکرم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت صفیہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں۔ راستہ میں کسی جگہ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین گر گئے۔ انس نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے ابو طلحہ نے اپنی سواری سے فوراً اپنے کو گرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، کیا آپ کو کوئی چوٹ آئی؟ رسول اکرم نے کہا، نہیں، البتہ عورت کو دیکھو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کے لیے ابو طلحہ نے پالان مضبوط باندھا۔ اب آپ نے سوار ہو کر پھر سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یا یوں کہا مدینہ دکھائی دینے لگا، تو رسول اکرم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ آپ اسے برابر کہتے رہے یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ ابو طلحہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ازرہ تعظیم لفظ جعلنی اللہ فداک بولا۔ اس کا مطلب ہے اللہ مجھ کو آپ پر قربان کرے، جس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ یہاں پر یہ ہے جس کو آپ نے ناپسند نہیں کیا، اسی سے باب کا مطلب ثابت ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ خیریت سے واپسی پر آپ نے آئبون تائبون کے الفاظ استعمال کیے۔ اب بھی سفر سے وطن بخیریت واپسی پر ان الفاظ کا ورد کرنا مسنون ہے۔ خاص طور پر حاجی لوگ جب وطن پہنچے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے شہر یا بستی میں داخل ہوں۔ باب احب الاسماء الی اللہ عز وجل وقول الرجل لصاحبہ یا بنی۔ اللہ عز وجل کو کون سے نام زیادہ پسند ہیں؟ اور کسی شخص کا کسی کو یوں کہنا بیٹا، پیار سے، یعنی آدمی پیار سے اس طرح کہتا ہے تو یہ صحیح ہے اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6186، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صاحب کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو ابو القاسم کہہ کر نہیں پکاریں گے، کیونکہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اور نہ ہم تمہاری عزت کے لیے ایسا کریں گے۔ ان صاحب نے اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لو۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو ابو القاسم سے پکارنا باعث اشتباہ تھا، کیونکہ ابو القاسم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لہٰذا آپ نے ہر کسی کو کنیت ابو القاسم رکھنے سے روک دیا تاکہ اشتباہ نہ ہونے پائے۔ آپ کے بعد یہ کنیت رکھنا علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ عبد الرحمن اللہ کے نزدیک بڑے پیارے نام ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کی طرف نسبت ہے جو بندے کی بندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ باب کا مضمون صریحاً ایک حدیث میں آیا ہے، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ رسول اکرم کے اس فرمان کا بیان، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو، یہ انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔
حدیث نمبر 6187، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ جب تک ہم آپ سے پوچھ نہ لیں ہم اس نام پر تمہاری کنیت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو۔ حدیث نمبر 6188، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ حدیث نمبر 6189، کہتے ہیں محمد بن منقدر، میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا، سنا کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آنکھ اس کنیت سے پکار کر ٹھنڈی کریں گے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو رسول اعظم نے فرمایا اپنے لڑکے کا نام عبد الرحمن رکھ لو۔ باب اسم الحزن، حزن نام رکھنا۔ حدیث نمبر 6190، سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد مسیب نے ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ان کے والد حزن بن ابی وہب، تو آپ نے دریافت کیا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن کے معنی سختی۔ آپ نے فرمایا تم سہل ہو، اور سہل کے معنی عربی میں سہل کے معنی نرمی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں، اسے میں نہیں بدلوں گا۔ ابن مسیب بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مصیبت کا دورہ رہا۔ یہ سزا تھی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول نہیں کیا، اور حزن بیمانہ سختی، قساوت کی جگہ سہل بیمانہ نرمی نام پسند نہیں کیا، اور یہ نہ جانا کہ نام کا اثر مسمى میں ضرور ہوتا ہے، نام کا اثر مسمى پر لازمی طور پر پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا غلط نام والدین اگر رکھ دیں تو وہ نام بعد میں بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اکثر عوام اپنے بچوں کا نام غلط سلط رکھ دیتے ہیں، حالانکہ سب سے بہتر نام وہ ہے جس میں اللہ پاک کی طرف عبدیت پائی جائے، عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح سے۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھ دینا بھی جائز و درست ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں، وہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں، جیسے عبد النبی، عبد الرسول، غلام جیلانی وغیرہ۔ سہل حزن کی ضد ہے، نرم اور ہموار زمین۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ بڑا آدمی اگر کوئی مفید مشورہ دے تو اسے قبول کر لینا بہتر ہے، چاہے وہ آبا و اجداد کی رسموں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتا ہو۔ ماں باپ کے طور طریقے وہیں تک قابل عمل ہوتے ہیں جو شریعت اسلامی کے موافق ہوں، ورنہ ماں باپ کی اندھی تقلید کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کے بارے تابعین میں سے ہیں، خلافت فاروقی کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت مسیب
ان کے والد حضرت مسیب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی۔ مسیب ہی کے باپ کا نام حزن تھا۔ حزن بن زہیب بن عمر القرشی المخزومی جو مہاجرین میں سے تھے اور جاہلیت میں اشراف قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ باب تحویل الاسم الی اسم هو احسن منہ، کسی برے نام کو بدل کر اچھا نام رکھنا۔ حدیث نمبر 6191۔ سہل روایت کرتے ہیں کہ منذر بن ابی اسید کی ولادت ہوئی، پیدا ہونے والا بچہ اس کا نام منذر، تو انہیں نبی اکرم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے بچے کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسید بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم کسی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے اور بچے کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ ابو اسید نے بچے کے متعلق حکم دیا اور آپ کی ران سے اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو فرمایا، ارے بچہ کہاں ہے؟ ابو اسید نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا فلاں۔ آپ نے فرمایا بلکہ اس کا نام منذر ہے۔ چنانچہ اسی دن سے اس کا نام منذر رکھ دیا گیا اور اس کا نام منذر پڑ گیا۔ حدیث متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6192۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین زینب کا نام برہ تھا۔ کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زینب بنت جہش ام المومنین کا نام رکھا گیا تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں نکالا کہ جویریہ کا بھی پہلے نام برہ رکھا گیا تھا، تب آپ نے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ لفظ برہ بہت نیکوکار کے معنی میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں خود پسندی کی جھلک آتی ہے۔ لفظ زینب کے معنی موٹے جسم والی عورت۔ حضرت زینب اسم مسمى تھیں۔ حدیث نمبر 6193۔ عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ روایت کرتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے دادا حزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول اکرم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ آپ نے کہا تم تو سہل ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی۔ باب من سمى باسماء الانبیاء، جس نے انبیاء کے نام پر نام رکھا، حضرت انس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو چوما اور ان کو بوسہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ کا یہ بچہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 6194۔ اسماعیل بن ابی خالد بجلی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
نہ ذلی نہ بروزی، جیسا کہ آج کل کے دجاجلہ کہتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اب قیامت تک صرف آپ ہی کی نبوت رہے گی۔ کوئی اگر نیا مدعی نبوت کھڑا ہوگا تو وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، اسلام سے خارج ہے۔ حدیث نمبر 6195، عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے فرزند ارجمند ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دایا مقرر کر دی گئی ہے۔ دایا مقرر کر دی گئی تھی آپ کی تکریم کے لیے اور آپ کو معزز کرنے کے لیے۔ حدیث نمبر 6196، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو، کیونکہ میں قاسم ہوں اور تمہارے دین علوم دین کو تقسیم کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 6197، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے قصداً میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ شیطان آپ کی صورت میں نظر نہیں آ سکتا تاکہ وہ آپ کا نام لے کر خواب میں کسی سے کوئی جھوٹ نہ بول سکے۔ نبی اکرم کو خواب میں دیکھنے والا یقیناً جان لیتا ہے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، اور یہ امر دیکھنے والے پر کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوزخ کی وعید اس کے لیے ہے جو خواہ مخواہ جھوٹ موٹ کہے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، یا کوئی جھوٹ بات گھڑ کر آپ کے ذمے لگائے۔ لیکن جھوٹی احادیث گھڑنے والے زندہ اور دوزخی ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، تو وہ رسول کی شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے لیکن دوسرے کی شکل اختیار کر کے کہہ سکتا ہے اور بول سکتا ہے کہ میں نے رسول کو دیکھا۔ حدیث نمبر 6198، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک کھجور اپنے منہ میں نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر اسے مجھے دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ کی بڑی اولاد تھی۔ حدیث نمبر 6199، مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔ اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ گرہن ابراہیم کی وفات پر ہوا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے اس میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ قدرت الہی کے نشانات ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو یہ نشانات دکھلاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ جدید علمی تحقیقات نے اس سلسلہ میں جو کچھ معلومات کی ہیں وہ بھی سب حدیث کے مطابق قدرت کی نشانیاں ہی ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ باب تسمیت الولید،
بچے کا نام ولید رکھنا، امام بخاری کی غرض اس باب سے یہ ہے کہ جس حدیث میں ولید نام رکھنے کی نہی آئی ہے وہ بہت ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6200، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی، اللہم انجی الولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والمستضعفین بمکہ، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف۔ اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے کفاروں کو سخت پکڑ، اے اللہ ان پر یوسف کے زمانہ جیسا قحط سالی نازل کر دے۔ یہ تینوں مذکور متفق علیہ، یہ تینوں مذکور حضرات یہ تینوں حضرات مذکورین مغیرہ مخزومی کے خاندان سے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، کفار نے ان کو ہجرت سے روک کر مقید کر دیا تھا۔ ولید بن ولید حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہیں، سلمہ بن ہشام ابو جہل کے بھائی ہیں جو قدیم الاسلام ہیں، اور عیاش بن ابی ربیعہ ماں کی طرف سے ابو جہل کے بھائی ہیں۔ مضر قبیلہ قریش سے ایک قبیلہ تھا جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی۔ اس حدیث سے ولید نام رکھنا جائز ثابت ہوا، باب سے یہی مطابقت ہے۔ باب من دعا صاحبہ فنقص من اسمہ حرفا، جس نے اپنے کسی ساتھی کو اس کے نام میں سے کوئی حرف کم کر کے پکارا، اسی کو نحو کی اصطلاح میں ترخیم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا عائشہ۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہر، اے ابو ہر۔ حدیث نمبر 6201، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ عائشہ نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ حدیث نمبر 6202، انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی اکرم کے غلام انجشہ عورتوں کے اونٹ ہانک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انجشہ جشا میں آخر میں بولتے ہیں تو اس کو حذف کر دیا، یہاں یہی ترخیم ہے۔ انجش، ذرا اس طرح آہستگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ انجشہ نبی اکرم کے غلام کالے رنگ والے تھے، آواز بہت غضب کی حسین تھی جسے سن کر اونٹ بھی مست ہو جاتے تھے۔ آپ نے مستورات کو شیشے سے تشبیہ دی نزاکت کی بنا پر، اور انجشہ کو سواری تیز چلانے سے روکا کہ کہیں تیزی میں کوئی عورت سواری سے گر نہ جائے۔ انجشہ کو صرف انجش سے آپ نے ذکر فرمایا، یہی باب سے مطابقت رکھتا ہے۔ باب الکنیہ للصبی وقبل ان یولد الرجل، بچے کی کنیت رکھنا اس سے پہلے کہ وہ صاحب اولاد ہو۔ حدیث نمبر 6203، انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا،
بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ آپ جب تشریف لاتے تو اس سے مزاحاً کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔